بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ کمال ہے، کمال عطا ہے، کمال کرم ہے، اور پاکستان بھی کمال کر رہا ہے۔ قدرت کی مہربانی سے امتحان کیا آیا ہے، مواقع کے دروازے ساتھ ساتھ کھلنا شروع ہو گئے۔ دو بین الاقوامی خوشخبریاں میں پہلے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ خوشخبریوں کا موسم جاری ہے۔ ایک یہ کہ امریکہ کا ایک ادارہ ہے فوڈ اینڈ ڈرگ رجسٹریشن، FDA جس کو کہتے ہیں، اتھارٹی، اس نے پاکستان کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، رجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے، جو پاکستان کے لیے پہلی بار یہ اعزاز ملا ہے۔ اور جو ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز ہے، اس نے میڈیکل ریسرچ کی تھی، اپنی میڈیکل ریسرچ وہ انہوں نے بھجوائی امریکہ، اور جو FDA ہے اس نے NIBD کی جو پیسو امیونائزیشن کا پروگرام ہے اس کو رجسٹر کر لیا ہے۔ اور یہ ایک بیسکلی پلازما کی تکنیک ہے، خون کے حوالے سے، اور اس کا جو کلینکل ٹرائل یعنی دوائی بن گئی، ٹیکنیک بن گئی، اب اس کو انسانوں پہ آزمانا ہے۔ اس ٹرائل کے لیے رجسٹریشن ہے، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کی دنیا میں اور جو میڈیکل سائنس ہے اس کی دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہی جو پروٹوکولز تھے اور یہی جو تحقیق تھی وہ بھیج دی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی۔ میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ کچھ دن پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنا لیا، تو یہ کیوں نہیں کوئی اور چیز بنا سکتا؟ صرف اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اس لیے نہیں بنا سکتا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگلے ہفتے سے ایک اور عالمی خبر ہے، وہ میں ایڈوانس شیئر کر دیتا ہوں آپ سے، کہ اگلے ہفتے سے 1.5 لاکھ کے قریب ماسک وہ تیار ہوا کریں گے روزانہ، اور پھر ان کو پاکستان بھر میں پھیلایا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس وقت ماسکس اور وینٹیلیٹرز کی بہت شدید کمی ہے، اس لیے وہ ساری دنیا میں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اور پاکستان کے اندر دوسری جو میں اسی سے جڑی ہوئی خبر بتانا چاہتا ہوں، اس سے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ظاہر زر مبادلہ آتا ہے، جو آج کل اس میں ساری دنیا کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر عالمی اعتماد بڑھتا ہے کہ ہم پروڈکشن میں کس مقام پہ کھڑے ہیں، ترقی مزید معیشت اور ملک ہونے کے باوجود بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسرا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل کمپٹیٹو مارکیٹ ہے میڈیسن کی، فارماسیوٹیکل، اس میں ہمارا فارماسیوٹیکل، ہم صرف بین الاقوامی کمپنیاں جو انٹرنیشنل آتی ہیں اور ان کے ہم برانڈز یہاں بناتے ہیں، باقی یہاں سے بن کے کچھ باہر نہیں جاتا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری، ماسک اب یہاں سے بن کے جانے لگے۔ تیسری بات جو ایکولی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے جب بھی آپ سے سنا تو اس کو، اب میرے ساتھ تفصیل موجود ہے، ہم نے پرائم منسٹر کو اس کو پہنچایا فوری طور پر، متعلقہ اداروں سے بات کی، پہنچایا۔ آپ کا، میں بابر امان آفیشل کے جو دوست ہیں، جو پیٹرن ہیں، اور جو بابر امان آفیشل فیملی کے ممبرز ہیں میرے، میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سجیشن جو بھی آپ کی طرف سے آتی ہے، مثال کے طور پہ سجیشن آتی ہے کہ ہم سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سجیشن آئی بہت دفعہ۔ پھر یہ سجیشن آتی ہے کہ ہم ایمریٹس میں ہیں، ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ سجیشن آتی ہے کہ ہم انڈونیشیا میں ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کام جو آپ نے بار بار نشاندہی مختلف علاقوں سے کی ہے، وہ سارا کام ہو گیا۔ اور ابھی آپ جو ایک میں آپ کو ویب سائٹ چلنے لگی ہے بابر امان آفیشل پہ، اس کو اوپن کیجیے گا۔ یہ ہے covid.gov.pk،
یہ ویب سائٹ کا نام ہے، دوبارہ سن لیجئے، covid.gov.pk۔ اس پہ تمام جو اسپیشل فلائٹس ہیں جو آپ کے لیے جن کو ترتیب دیا عمران خان کی خصوصی ہدایت پہ گورنمنٹ نے، وہ ساری کی ساری ان کی تفصیل آپ کو یہاں ہو جائے گی۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر آپ بابر امان آفیشیل کا فورم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے بھی ہوں گے وہ سارے، اور پھر جو یورپ کے اندر، جو انگلینڈ کے اندر، جو جرمنی کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ آئی ریپیٹ اٹ فار دا تھرڈ ٹائم ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ covid.gov.pk ویب سائٹ کے مطابق آج آغاز جس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ کو وہ بھی بتا دے گی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈونیشیا اور UAE سے جو آنے والی فلائٹس ہیں وہ آج پاکستان آئیں گی۔ ایک فلائٹ جب ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے تو اس وقت پتہ چلا، میسیج آیا کہ وہ لینڈ کر چکی ہے۔ اور پھر اس پہ دو چیزیں آپ دیکھ لیجیے، بیرون ملک مقیم پاکستانی خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور عرب، ایفرو عرب ملکوں میں اور یورپ، برطانیہ میں جو امریکہ میں دوست ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آپ گائیڈ لائنز پڑھ سکتے ہیں براہ راست ویب سائٹ سے۔ آپ گائیڈ لائنز دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے واپس آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو پالیسی ڈیسیشنز ہیں ان کے مطابق آپ گائیڈ لائن ان کے مطابق گھر سے تیاری کر کے نکلیں گے۔ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، جہاز میں آپ سوار ہوں گے، آپ فلائٹ مکمل کریں گے، جب پاکستان پہ آپ لینڈ کریں گے اپنی مادر وطن پہ، تو پھر جو پالیسی ڈیسیشنز ہیں ان کا وقت آ جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو اسکیجول ہے، شیڈیول ہے، وہ دے گیا ہے کہ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو بھی فلائٹ آنے والی ہے، مثال کے طور پہ آج 2 آئی ہیں، شیڈیول ان کا آ گیا، کل اگر آتی ہیں ان کا شیڈیول آئے گا، کب آتی ہیں وہ ان بھی شیڈیول آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس شیڈیول کے مطابق جہاں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے، وہ میرا چھوٹا سا پاکستان ہے۔ بے شمار لوگ مجھے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کا چھوٹا سا پاکستان ہوں۔ یہ جو مین لینڈ ہے آپ کی، اس لیے میں بڑا مین لینڈ کہتے ہیں جو ملک کی مادر وطن ہوتی ہے، اور چھوٹا پاکستان جہاں کوئی ایک ہے، تو وہ سب ان کو مین لینڈ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ آپ ہماری پرائیورٹی ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، شان ہے، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ڈالر آتے ہیں اور اس کی رگوں کی معیشت کے اندر خون جاتا ہے اور پھر وہ دوڑ پڑتی ہے۔ اچھا، کچھ سوال ہیں جو اٹھتے رہتے ہیں، میں ان سوالوں کے جواب آج ایڈریس کرتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور سے اٹھتے ہیں، اس لیے میں سوشل میڈیا پہ ہی ان کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال، کورونا کے اوپر سیاست کون کر رہا ہے؟ بلوچستان میں احساس پروگرام کے پیسے جاتے ہیں، وہ ہرنائی اور تربت اور تافتان سمیت جو بھی دور دراز کے علاقے ہیں، چمن سمیت، کوئٹہ سمیت، آباران سمیت، سب جگہ پیسے پہنچے ہیں۔ اور پیسے کس طرح سے جا رہے ہیں؟ انگوٹھا، شناختی کارڈ، شناخت اور نقد پیسے دے دیے جاتے ہیں بلوچستان۔ اس کے بعد چلیے آزاد کشمیر، یہی سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد چلیے آپ گلگت بلتستان، یہی سسٹم وہاں چل رہا ہے۔ چوتھا جو فیڈریشن کا یونٹ ہے وہ ہے ICT، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، یہی سسٹم وہاں چل رہا ہے۔ پانچواں ہے KPK، خیبر پختونخوا، اس صوبے کے اندر بھی جو میں نے کل جو پکچرز منگوائی کسی سے، میں دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہوا کہ جو نئے اضلاع اور اگزئی سے لے کے وزیرستان تک شامل ہوئے ہیں، فاٹا کے مرجر کے بعد مین لینڈ میں، اور پشاور ان کا مرکز ٹھہرا، اور ان کے ہاں بھی ساری جگہ پہ بھی عفت مآب خواتین بھرپور جو حجاب ہے اس میں اور برقعوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور باعزت طریقے سے خواتین ان کو پیسے دے رہی ہیں۔ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا پنجاب، کئی ملکوں سے زیادہ اس کی آبادی ہے، وہاں بھی یہی نظام چل رہا ہے۔ ان ساری جگہوں پہ پہلے سوال کا جواب میں آپ دینے لگا ہوں آپ کو، مجھے بتائے کوئی، دس از اے اوپن فورم، پلیز بتائیے گا ضرور کہ ان ساری جگہوں پہ کسی جگہ آپ نے جو پیسہ ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ دے رہی ہے، پیسہ دے رہا ہے عمران خان، احساس پروگرام اس کا تیار کردہ ہے، کسی جگہ آپ نے عمران خان کی فوٹو ہے تو وہ کھینچ کے مجھے بھیج دیجیے گا، میں انتظامیہ کے کان کھینچنے کے لیے گورنمنٹ کو کہہ دوں گا۔ ایک کسی جگہ پہ بھی عمران خان کی کوئی تصویر استعمال نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے
اس میں کسی جگہ اگر بزدار کی پکچر استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی فوٹو کھینچ کے مجھے ذرا بھجوا دیجیے گا۔ اب میں اس سوال کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں جواب کی صورت میں۔ جناب ایک ہی صوبہ ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے، ہلکا نمبر جو ماسک ہے، فیس ماسک، اس کے اوپر کالی سیاہی سے ہلکا نمبر لکھا ہوا ہے اور نیچے ایک تیر بنا ہوا ہے اور نیچے پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر سے بھی جو سانس جاتی ہے اس میں پتہ نہیں کس سیاہی سے وہ بنا، اور سیاہی پتہ نہیں کس مردار جانور سے بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ سیاہی حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ لوگوں کے منہ کے اوپر وہ توبرا چڑھانا چاہتے ہیں اپنے برانڈ والا۔ تو کون سیاست کر رہا ہے، اس کا جواب آپ دیجیے گا۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی پارٹی کے پاس 10 لاکھ رجسٹرڈ نوجوانوں کی، اور رجسٹرڈ اس طرح نہیں کہ اپنا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ 10 لاکھ کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، کوئی کہے، یا کہے کہ جی میرے لیے جا کے وہ اکٹھے کرتے ہیں ڈنڈے، ایسا نہیں ہے۔ 10 لاکھ نوجوانوں کی کسی جگہ پہ والنٹیئر فورس رجسٹر ہوئی ہو، جس میں ڈاکٹرز ہیں، جس میں پیرامیڈکس ہیں، جس میں نرسز ہیں، جس میں پروفیسرز ہیں، جس میں پڑھے لکھے بچیاں اور بچے ہیں اور ینگسٹرز ہیں پورے کالجز اور یونیورسٹی کی۔ سٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر چیک کیا جا سکتا ہے، کوئی ڈبلنگ نہیں ہے، کوئی فیک نیم نہیں ہے۔ 6,28,476 پنجاب سے اور 1,47,066، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مغربی ملکوں کی طرح کسی جگہ لمبی لائن لگ جائے، روٹی نہ پہنچ سکے، دال نہ پہنچ سکے، پانی نہ پہنچ سکے، آٹا نہ پہنچ سکے، چینی نہ پہنچ سکے، تو یاد رکھیے گا صرف زبان کی ڈوری ہلنے سے نا زندگی نہیں چل سکتی، سانس کی ڈوری برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے عام آدمی کی سانس کی ڈوری برقرار رکھنے کے لیے، ہم فوڈ چین نہیں ٹوٹنے دے رہے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹائیگر فورس سندھ میں نہیں جا سکتی، نو گو ایریا پاکستان میں ختم ہو گئے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ خوش رہیے، stay safe, and you can only stay safe when you stay home. Save the souls of Kashmir, Pakistan, Pindabad.